مکہ پاک میں جا کر کرے، زیادہ غلط ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح عام دنوں میں گناہ کرے رونگ، لیکن رمضان میں کرے کہ جب اے بندے تیری آسانی کے لیے شیطان کو بھی بند کر دیا گیا، اب بھی تو گناہ سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اس کی سزا بھی سخت ہے۔ اب سنیں، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے راڈ سے، گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا، مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار چلتا ہے، رمضان میں نہیں چلے گا۔ رمضان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، سب سے زیادہ گناہ کروانے کا ہمارا دروازہ ہی ہے۔ رمضان میں نارملی لوگ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے، جن کے گھروں میں نہیں، بدقسمتی سے جو دیکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن موبائل تو ہے نا سب کے پاس، ہر گروپ میں ایڈ ہے، ہر پیج کو لائک کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو جیسے ہی کلک کرتے تو میوزک، گانا، بے پردہ عورت، کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ اتنی مشکل سے رمضان ملا، کیا اس لیے ملا کہ میں اللہ کو ناراض کروں؟ ایک روایت میں نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو پتہ چلا رمضان میں لوگ بخشے جا رہے ہیں اور ہماری گناہوں کی عادت ہمیں مروا رہی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ تو کئی لوگوں کی عادت میں ہے۔ رمضان آنے کے بعد بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ عادت تھوڑی ختم ہو گئی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ چاند نظر آیا ہم نے بٹن بند کر دیا، عادت تو ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو توبہ بھی کرنی ہے اور کانشیس بھی ہونا ہے، خبردار بھی ہونا ہے کہ نہیں یار کوئی گناہ نہیں کرنا، ایک گناہ پر 1 سال کے اعمال برباد۔ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا را ڈونٹ ٹیک ایزی، یہ ہماری مغفرت کروانے، ہمیں رب سے قریب کرنے مہینہ آیا ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے، اس میں خطائیں نہیں کرنی، اس میں بے حیائی اور غلط کام نہ کریں، یہ توبہ کر کے بخشش لینے کا مہینہ ہے۔ کاروبار کے لیے اور ٹائم پڑا ہے یار، لوگ اپنے ابھی بھی سارے سٹور بھر رہے ہوں گے، کیا رمضان میں ریٹ بڑھا دیں گے؟ نہ کرو ایسا یار، پورا سال کما لیں گے، غریبوں کے لیے کچھ تھوڑی ڈسکاؤنٹ دے دو۔ یہ کمانے کے لیے مہینہ نہیں آیا، یہ مساوات، یہ خیر خواہی، یہ محبت، یہ ایثار کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور انداز آپ کو بتاؤں، 2 ہو گئے نا، اب تیسرا انداز سنو۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ رمضان میں خوب سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں جیسے تیز آندھی چلتی نا، میرے آقا کا دریائے سخاوت اس سے بھی زیادہ جوش میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا آقا سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ کا تو ویسے ہی دریا بڑا جوش میں ہوتا ہے، مگر رمضان میں ایکسٹرا آرڈنری، جو آتا عطا فرماتے، جو آتا دے دیتے۔ کاش ہم بھی نبی پاک کی سخاوت کا کچھ کہتے ہیں نا قطرہ ہمیں بھی مل جائے، کہ ہم بھی سخاوت کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ مشورہ دو، ہو سکے تو ایک افطاری کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر بھی کر لینا، ہاں اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ افطاری کا سامان بانٹیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں، ایک جوڑا کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی غریب پڑوسی کے لیے لے لیں۔ افطاری میں بھی پتہ ہے بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، افطاری گھر میں بنی جو بچ گئی بعض اوقات وہ کسی کو بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی ہے نا وہی افطاری، بے شک آپ 4 کو نہ کھلائیں، 1 کو کھلائیں، مگر دل سے کھلائیں۔ بہترین کھلاؤ گے بہترین ملے گا، اچھا کھلاؤ گے اچھا ملے گا۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں خوب سخاوت کریں۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے اپنی زکوٰۃ پہلے سے نکال دیں تاکہ لوگوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کے جناب جو ہے وہ باقی معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو نبی پاک خوب سخاوت کرتے رمضان میں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت انداز کہ آپ جب ماہ رمضان آتا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا عبادت پر کمر مان لیا کرتے تھے، اور پورا رمضان اکثر وقت بستر پر نہیں آتے تھے، یعنی آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو کیا ہمارا ایسا کوئی ذہن ہے کہ ہم نے کوئی پلان کیا ہو کہ یار
اب میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، قضائے عمری ہے تو وہ ادا کرنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کو پلان کریں، جتنے نوافل ہیں نا پورے پڑھنے۔ پہلے تو یہ نیت کر لیں، ظہر میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھیں گے۔ عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 2 اوابین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور عشاء کی 17 پوری رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق چاش بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں رات کو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ نا۔ اچھا تہجد بھی 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے یار روزانہ 8 رکعت تہجد 8000 روپے ملیں گے، 2 پڑھو گے تو 2000، 8 پڑھو گے تو 8000۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب 12 پڑھیں گے تو کچھ اور ملیں گے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تہجد کی نماز کو سب سے افضل نفل نماز کہا گیا اور خاص قبولیت دعا کا وقت ہے۔ روزانہ سحری میں اٹھتے ہو نا بھائی، جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں وہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق دے 8 رکعتیں، ورنہ کم از کم 2 رکعتیں روزانہ تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ تو رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے، پلان کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس بار ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہے۔ اچھا اب اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 اہم عبادتیں کیا تھیں کہ پیارے آقا خوب نمازوں کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں کیا کرتے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، سب لوگ ہی تقریباً پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کسی کا فیملی پرابلم۔ اچھا پرابلم بہت سارے ہیں، دعا کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جدھر سے حل ہونا ہے مسئلہ ادھر جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، سب کے پاس جاتے اور رب کے پاس نہیں جاتے۔ تو دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور رمضان میں میرے آقا گر گڑا کر دعائیں مانگتے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں مانگیں۔ اور نبی پاک ایک اور عبادت بڑی پابندی سے کیا کرتے کہ میرے آقا 20 رکعت تراویح ادا فرماتے۔ یہ مسکنسیپشن دور کر لیں، نبی پاک نے روزانہ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تراویح کی انشاءاللہ 20 رکعتیں پوری ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے تو با جماعت انشاءاللہ تراویح پڑھیں، تو یہ بھی ایکسٹرا ہو گیا نا، فرض نمازوں کے علاوہ تراویح پڑھیں گے، ہر سجدے پر نیکیاں، تو یہ عبادت آپ نے نہیں چھوڑنی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ تو تراویح نہیں چھوڑنی ہے بالکل کسی صورت میں بھی۔ خدا نہ خواستہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے، جماعت میں نہ پہنچے، تو اکیلے میں بھی تراویح پڑھنی ہے۔ ایک بڑا مسکنسیپشن ہمارے شہر میں شروع ہو گیا ہے کہ جب سے یہ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح شروع ہوئی ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس 3 دن میں پورا قرآن ہو گیا، اب چھٹی ہو گئی تراویح کی۔ قرآن آپ کا پورا ہو بھی گیا تو تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی ہے، آپ کو تراویح پھر بھی پڑھنی پڑے گی، اور وہ آخری رمضان تک پڑھنی پڑے۔ 27 وقت قرآن ختم ہوا، پھر بھی آخری 3 دن جو بھی باقی ہیں آپ نے تراویح پڑھنی ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ با جماعت تراویح پڑھیں۔